بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی معلوماتی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ والدین اور خصوصاً باپ کے بارے میں ہے۔ کیا کبھی کسی نے باپ کا پیار محسوس کیا ہے جو گرمی ہو یا سردی اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر میں پریشان رہتا ہے؟ باپ وہ ہستی ہے کہ جس کے ہونے سے اولاد کو ایک کانفیڈنس محسوس ہوتا ہے۔ اولاد اپنے آپ کو بہت محفوظ تصور کرتی ہے۔ خدا نے اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے تو باپ کو بھی جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ مذہب اسلام جس کے ہم تابع دار ہیں، جس کی فرما برداری کا قلعہ ہم نے اپنی گردن میں ڈالا ہے اور جس نے ہم کو عزت بخشی ہے، وہ صرف ایک دین ہی نہیں بلکہ ایک مستقل تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے۔ اس دین میں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے لے کر کھانے پینے، سونے جاگنے، شادی بیاہ، حتیٰ کہ جو بھی بشری تقاضے ہیں، اس کی بھی ہدایات موجود ہیں۔ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے کوئی انسان مکمل انسان نہیں بن جاتا، بلکہ مذکورہ تمام باتوں پر عمل کرنا بھی اس انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سب چیزیں بحکم خداوندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ چنانچہ اسلام دو حصوں پر محیط ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نمبر 2 حقوق العباد یعنی بندوں پر ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کے حق کو مقدم کیا ہے۔ ہم نے آدمی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطاعت اللہ فی اطاعت الوالد، معصیت اللہ فی معصیت الوالد۔ والد کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور والد کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ مشکویہ شریف باب البروسلا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی محبت کی نظر سے والدین کو دیکھے تو ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی اپنے والدین کی زیارت دن میں 100 مرتبہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر عتیب، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور نہایت ہی تقدس والا ہے۔ والدین کی دیدار کی فضیلت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ آج کا مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھتا اور محبت کی نظر سے والدین کے دیدار کی سعادت حاصل کرتا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، ہما جنتاک و نارک، وہ دونوں تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا کہ گوشت بانٹ رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ میں نے لوگوں سے کہا، یہ صاحبہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں، انہوں نے حضور پاک کو دودھ پلایا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں کا احترام اور خدمت کا کتنا خیال رکھتے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویدار دار حقیقی والدین باپ یا ماں سے کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم عصر حاضر کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ کبھی معشوقہ کی خوشی کے لیے ماں کے قلب کو چاک کیا جاتا ہے اور کبھی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ کبھی والدین کے سامنے زبان درازی کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، کبھی والدین کے ساتھ دست درازی بھی کی جاتی ہے اور کبھی بدسلوکی۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز میں یا اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تمام قوموں کا جائزہ لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے والدین کے متعلق کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا درمیانی دروازہ۔
رب کی رضامندی والدین کی رضامندی پر ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی پر ہے۔ والدین کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، والدین کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور والدین کا سایہ ہم پر سلامت رہے۔ قرآن پاک میں بہت ہی ایک پیاری اور خوبصورت دعا فرمائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی کہ اے میرے رب ان دونوں پر یعنی والدین پر بھی رحم فرما جس طرح میرے چھوٹے ہونے پر انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔